نبی پاک علیہ السلام کے جب صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی نہیں، معاذ اللہ یہ تھوڑی دیر کی بات ہے، ان کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں، تو نام آگے کیسے چلے گا، یہ تو معاذ اللہ ابتر ہیں، نسل ختم ہو گئی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ خیر کثیر کے بڑے معنی ہیں محبوب، ہم نے بڑی شانیں دی، بڑی عظمتیں دی، بڑا نوازا۔ فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ انا شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ آپ کا دشمن کہاں گئی؟ ابو جہل کی اولاد۔ کون کہتا ہے کہ میں عتبہ اتیبہ شیبہ کی اولاد ہوں؟ کون کہتا ہے کہ میں یزید کا بیٹا ہوں؟ دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ کافر پوچھنے لگے تمہارا رب کس طرح کا ہے؟ معاذ اللہ کیا کیفیت ہے، کس چیز کا بنا ہے، کیا خوبصورت ہے، اور اللہ کی کیا شانوں کا ذکر ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ میں ترجمہ کروں تو یوں کروں گا کہ اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اس جیسا اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ہم پایا نہیں۔ ایک صحابی کے مقتدیوں نے، وہ امام بھی تھے، تو ان کے مقتدیوں نے شکایت کی کہ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیوں تم ہر رکعت میں یہی پڑھتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس سے محبت ہی بڑی ہے۔ فرمایا سورۃ اخلاص سے پیار کرتے ہو؟ حضور بڑا؟ فرمایا پھر یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی ساتھ۔ اور فرمایا جو اس سورہ مبارکہ کو 3 دفعہ پڑھے گا اللہ پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ فرماتا ہے فحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا۔ کیا تم نے سمجھا ہے بیکار ہے تمہارا پیدا ہونا، بڑا ہونا، مشکلوں سے ماں باپ کا تمہیں پالنا، یہ سارا کچھ ایسے ہی ہے؟ یہ تو اس مالک نے تمہیں بنایا ہے جو ساری حکمتوں کو جاننے والا ہے، جس کا علم، جس کی قدرت، جس کی حکمت، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، اس نے تمہیں بنایا۔ تم جب اپنا مقصد ہی بھول گئے، مقصد کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، رب فرماتے ہیں جن اور انسان میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمائے۔ ہمارے اوقات تیزی سے ضائع ہو رہے ہیں، تیزی سے، اور ہم انجانی قسم کی اور نہ چاہنے والی مصروفیات کا شکار ہیں، اور پتہ نہیں ہم کہاں جانا چاہ رہے ہیں، کہاں کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں، کہاں رکنا، کہاں رہنا چاہ رہے ہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، ہمارے ہاں نہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس مال ہے، کچھ کے پاس نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی دنیاوی منصب ہے، کچھ کے پاس نہیں ہے۔ لیکن وقت ایک ایسی قیمتی چیز ہے جو سب لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اب شرط یہ ہے کہ اس کو صحیح کر کے ترتیب دیا جائے، اپنے اوقات کو فارغ نہ گزارا جائے۔ مجھے بھی ایک دن ایک دوست نے کہا تھا کہ میں بور بہت ہوتا ہوں، تو میں نے کہا یار شاید ہم بھی ہوتے ہوں، لیکن اب بور ہونے کا وقت بچا کوئی نہیں زندگی میں، اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بور ہوا جائے۔ کسی نہ کسی کام بندہ لگا رہے تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بور ہونے کے لیے کوئی گنجائش ہی زندگی میں باقی نہیں بچی۔ اگر آپ چیزوں کو مینج ہی نہیں کرتے، ہمارا وقت کیسے گزرتا ہے بھلا؟
جو چیز ہم سب سے زیادہ ضائع کر آئے ہیں زندگی میں پیچھے اور کر رہے ہیں وہ وقت ہے. اسے ہم بڑا قیمتی بنا سکتے تھے. ہیرے موتی سے زیادہ قیمتی وقت کے لمحات تھے جو ہم نے بڑی بے دردی سے ضائع کیے. بڑی بے دردی سے. کہاں کہاں ضائع ہو رہا ہے؟ ہوٹلوں میں، قہوہ خانوں میں، گپوں میں، غیبتوں میں، چغلیوں میں، دوسروں کو نیچا دکھانے میں، سازشیں کرنے میں. ہمارے ہاں لوگ سازشوں میں وقت ضائع کرتے ہیں. ہمارے ہاں لوگ موبائلوں پہ وقت ضائع کرتے ہیں. فضول قسم کی ہماری ابحاث ہے جن میں وقت ضائع ہوتا ہے. اس ضائع ہونے والے وقت نے ہم سے ہمارا بڑا کچھ چھینا ہے. ہمیں بڑی ناکامیوں پہ لا کھڑا کیا. وہ ناکامیاں ہم دوسروں کے اوپر تو ڈالنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اس کا الزام تو مختلف جگہ پہ دھر دیتے ہیں پر یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم نے زندگی میں وقت بڑا ضائع کیا. میرے رسول کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ فرمایا ایک صحت اور دوسری فرصت. یہ نعمتیں ہیں تیرے پاس. اگر تو تندرست ہے بہت بڑی نعمت تیرے پاس، اور اگر تیرے پاس فراغت ہے تو سمجھ لیں رب نے موقع دیا ہے قرآن پاک پڑھنے کا. اللہ نے موقع دیا ہے درود و سلام پڑھنے کا. رب نے موقع دیا ہے تجھے خیر کرنے کا. اللہ نے موقع دیا ہے کثرت سے سجدے کرنے کا. مالک نے تجھے موقع دیا ہے اپنی بارگاہ میں جھکنے کا. اللہ نے موقع دیا ہے دعائیں مانگنے کا، نوافل پڑھنے کا، اذکار کرنے کا، تسبیحات پڑھنے کا. لیکن ہم نے ضائع کر دیا ٹائم کو. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے قرآن مجید کے ایک پارے کی تفسیر لکھی ہے تو ایک پوری جلد بن گئی ہے تفسیر کی. ہر پارے کی ایک جلد ہے. 8 جلدوں میں انہوں نے حدیث پاک کی شرح لکھی ہے. ساری زندگی دین کی خدمت کی. کس طرح کر لی؟ اس لیے کہ چیزوں کو انہوں نے طے کر لیا تھا. وہ 1 بجے خطبہ جمعہ کا آغاز کرتے تھے تو جب وہ سپیکر میں الحمدللہ کہتے تھے نا تو لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ لو بھی 1 بج گیا. یہ ترتیب دیا ہمارے بزرگوں نے. ٹائم مرتب کی چیزیں. مفتی صاحب گزر گئے، ہو گیا ٹائم، تو کہتے کبھی گھڑی منگوا کے بھی دیکھتے تو واقعی 4:45 ہوئے ہوتے. طے شدہ زندگی گزاری. اس لیے ان کے وقت میں برکت تھی. انہوں نے پڑھا بھی لیا، لکھ بھی لیا، اور انہوں نے ہزاروں صفحات لکھے، خدمت بھی کی، اور وہ سرخرو ہو کر رب رسول کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو گئے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث امام بہقی نے لکھی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے نا تو اس دن وہ دن اعلان کرتا ہے. وہ دن اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا. آج کا کام آج کر لو، میں کل نہیں آؤں گا. جو دن آج آیا ہے یہ قیامت تک بھائی دوبارہ نہیں آئے گا. جس کی آج تلاوت رہ گئی رہ گئی، جس کا آج درود پاک رہ گیا رہ گیا، جس نے آج سجدے نہ کیے معاذ اللہ رہ گئے اس کے، جس نے جو خیر کرنی تھی آج کے دن نہ کر سکا تو رہ گئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام رہنے دے، کل کر لیجئے گا. تو فرمانے لگے جو کل کرنا ہے وہ پھر کب کروں گا؟ اس کام کو کل کر لوں گا تو جو کل کرنا ہے وہ کب کروں گا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نا صوفیاء سے ایک بات سیکھی ہے جس نے مجھے زندگی میں بڑا نفع دیا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے، یہاں تو تم اسے اپنے بس میں کر لو، یعنی مینج کر لو، طے کر لو، معاملات کو مرتب کر لو، اس طرح اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، تو پھر تم اس تلوار کی وجہ سے ساری مشکلات کو کاٹ دو گے. اور اگر تم نے اس تلوار کو نہ تھاما تو یہ وقت ایک ایسی تلوار ہے پھر یہ تمہیں کاٹ دے گا. اور فرمایا کرتے تھے یہ اتنی تیزی سے پگھلتا ہے وقت، کالے بال سفید ہو جاتے ہیں، سیدھی کمر ٹیڑھی ہو جاتی، تندرست وجود بیمار ہو جاتا. اتنی تیزی سے پھر یہ وقت گزرتا ہے
کہ برف اگر دھوپ میں رکھ دی جائے تو وہ اتنی تیزی سے نہیں پگھلتی جتنی تیزی سے ہماری زندگی کے دن پگھل رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں دن بڑھ رہے ہیں، حالانکہ دن بڑھ نہیں رہے، دن کم ہو رہے ہیں. ہم موت کے قریب جا رہے ہیں. اپنے روزمرہ کی جو چیزیں ہیں، معاملات زندگی ہے، اس پر خوب توجہ دیں اور خوب محنت کریں اور چیزوں کو طے کر لیں. اگر آپ طے کر لیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہم نے زندگی میں کچھ کر لیا ہے. لیکن میرے بھائی، اگر سوچنے میں، سمجھنے میں، سیروں میں، آنے جانے میں، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ زندگی شگل میلے میں گزر گئی لوگوں کی. شگل میلے، یا بیسوں میں یا شگل میلے میں. 2 گلیاں چھوڑ کے مسجد ہے تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 15 بندے اکٹھے ہو کے مسجد جاتے ہو کسی گلی سے. 15 20 جا رہے ہیں، آؤ چلیں یار سارے جمعے کا ٹائم ہو. اس طرح نہیں اکٹھے ہوتے. 7 گلی میں جانا ہے. لیکن اگر انہی لوگوں سے کہا جائے کہ سیر کے لیے جانا ہے تو پوری بس بھر جاتی ہے ایک محلے سے. انہی سے کہا جائے کہ میلہ ٹھیلا لگا ہے وہاں جانا ہے تو پوری بس بھر جاتی. 7 والی گلی جانے کو تیار نہیں. میرے بھائی، جنت انسان کی کامیابی کا مقام ہے. جنت وہ جگہ ہے جہاں ہم کامیاب ہو کر فلاح پا کے جائیں گے. جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں کوئی حسرت باقی نہیں رہے گی، کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی. اور جنت کے اندر وہ نعمتیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا کہ یہ بھی ہمیں ملے گا. وہ سارا کچھ بھی اللہ تمہیں جنت میں عطا کرے گا. لیکن حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو بھی ایک حسرت ہوگی. فرمانے لگے میں نے رسول پاک سے سنا ہے، فرمانے لگے میں نے حضور سے سنا ہے کہ جنتی بھی اس وقت پر حسرت کریں گے جو وقت ان سے ضائع ہو گیا اور خدا کے ذکر میں نہیں گزر سکا. وہ حسرت کریں گے کہ یہ لمحہ ہم نے ضائع کر دیا، اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا، خیر کے جملے کے بغیر گزار دیا، درود و سلام کے بغیر گزار دیا. وقت کا ضائع ہونا اتنی بڑی حسرت ہے کہ جس پر اہل جنت بھی حسرت کریں گے یہ ہم سے کیا ہو گیا. تو جو حسرت کل کرنی ہے وہ آج نہ کر لیں، بچا نہ لیں اپنے وقت کو، ضائع ہونے سے بچا نہ لیں. ہم کبھی پلٹ کے دیکھیں نا تو ہماری بہت ساری محرومیوں کا سبب یہ ہے کہ ہم نے سستی بڑی کی. میں کئی دفعہ غور کرتا ہوں نا ذاتی طور پر تو میں سمجھتا ہوں زندگی میں بہت سارے اور کام بھی ہو سکتے تھے لیکن سست ہو گئے. کیا ہی اچھا تھا 1 گھنٹہ اور کم سو لیتے، کیا ہی اچھا تھا کہ تھوڑا اور آگے بڑھ لیتے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر تو حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. کچھ کام کریں، کچھ آگے بڑھیں، کچھ اپنی زندگی کے اندر چیزوں کو لے کر کے آئیں. آپ جب کچھ چیزوں کو لائیں گے، کچھ کریں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، جناب فاروق اعظم ہمیشہ کام کرتے تھے، ہمیشہ ڈیوٹی کرتے تھے، اور انہوں نے بڑی ڈیوٹی کی زندگی میں، بڑا کام کیا. ہم نہ سو جاتے ہیں، ہم آرام کرتے ہیں، بلکہ مرضی کی نیند ہے، مرضی کا جاگنا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سخت دھوپ تھی مدینہ منورہ میں اور سب لوگ سو رہے تھے، تو میں کسی کام کے لیے چھت پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھے شخص ہیں تو وہ اونٹوں کو ہانکتے ہوئے آ رہے ہیں. تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مجھے ملے تو میں نے سمجھاؤں کہ ساری دنیا جو سو رہی ہے تو آپ ہی اپنے اونٹوں کو چھوڑ دیں اور کچھ دیر آرام کر لیں. اتنی کڑی دوپہر لگی ہوئی، اس وقت بھی آپ اونٹوں کے پیچھے ہیں. فرماتے ہیں میں چھت پہ رہا کہ یہ قریب آتے ہیں تو سمجھاتا ہوں، لیکن وہ قریب آئے تو میں تڑپ ہی گیا. وہ عام شخصیت تو نہیں، وہ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ. میں نے ان سے کہا کہ امیر المومنین اس دھوپ میں آپ اونٹوں کے پیچھے سارا زمانہ سو رہا ہے.
کسی غلام کو فرما دیتے تو آپ فرمانے لگے یہ مال غنیمت کے اونٹ ہیں، غلام کی ڈیوٹی تو نہیں نا، ڈیوٹی تو میری ہے نا مسلمانوں کا مال سنبھالنے کی۔ فرمایا یہ چلے گئے تھے، دل میں خیال آیا کہ عمر سے اس کے بارے میں بھی تو قیامت میں پوچھا جائے گا نا، تو جو سونے والے ہیں وہ سو رہے ہیں، پر میری تو ڈیوٹی ہے نا، مجھے تو جاگنا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، کیونکہ چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونے والوں، ایک تو سونے سے یہ مراد ہے نا، اور ایک سونے سے مراد سونا ہے جو بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اسکندریہ کی فتح ہوئی تو میری خواہش ہوئی جناب عمر کو جا کے خوشخبری سناؤں، لیکن جس وقت میں مدینہ شریف پہنچا نا تو سب لوگ دوپہر کا آرام کر رہے تھے، تو اب ہمارے آرام میں کوئی خلل ڈالے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اماں کو بھی اجازت نہیں ہوتی، اور پھر اگر کوئی سوتے ہوئے ہمیں اٹھا دے اور ہم جاگ جائیں تو پھر جو ہمارا رویہ ہوتا ہے اللہ ہی خیر کرے، بادشاہ سلامت کوئی جگہ دی ہے، ہم بہت سارے معاذ اللہ ادب آداب بھی بھول جاتے ہیں، نیند ضائع کر دی۔ تو حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مدینہ شریف آیا، دوپہر کا وقت تھا، اسکندریہ کی فتح ہو گئی، خوشخبری سنانی تھی۔ تو مدینہ شریف جب میں پہنچا تو سب لوگ آرام کر رہے تھے، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا سیدنا فاروق اعظم کے گھر جانا، میں نے کہا شام کو بات کروں گا۔ شام کو میری ملاقات ہوئی، گویا عصر کے بعد ملاقات ہوئی، جب مغرب میں ملاقات ہوئی تو میں نے کہا حضور وہ میں مبارک ہو اللہ نے فتح دے دی، تو آپ فرمانے لگے یار میں تو بڑی دیر سے منتظر تھا، سو نہیں سکا۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں تو اسی لیے نہیں آیا کہ آپ آرام کر رہے ہوں گے، تو آپ فرمانے لگے آرام میں کیا کرتا تھا پر خلیفہ بننے سے پہلے پہلے، اب کہاں وقت ہے میرے پاس، اتنی ذمہ داریاں ہیں، کہاں آرام کرتا ہوں۔ اور پھر رو پڑے اور فرمانے لگے میں تو رات کو بھی کم سوتا ہوں حضور، کیوں؟ فرمانے لگے دن مخلوق کے کام دیکھتا رہتا ہوں اور رات ہوتی ہے تو رب کی عبادت کرتا رہتا ہوں، میں نے تو رات کو بھی سونا کم کر دیا۔ ہماری زندگی میں بہت ساری میرے بھائی ہماری ناکامیوں کی وجہ ہماری سستی بنی، ہماری کاہلی بنی، ہماری لاپرواہی بنی۔ بہت سارے افسران ایسے ہیں جن کے عملے کی خرابی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اٹھ کے باہر آ کے چیک کرنا پسند ہی نہیں کرتے کہ عملے کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے اداروں کے سربراہان ہیں کہ جو اپنے دفتر سے اٹھ کے باہر آ کے دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے کہ عملے کے لوگ کر کیا رہے ہیں۔ تو جب ہم ان چیزوں کو پرکھتے نہیں، دیکھتے نہیں، محاسبہ ہی نہیں کرتے تو پھر چیزیں شترے بے مہار ہو جاتی ہیں۔ اپنی زندگی میں چیزوں کو مینج کریں۔ نوجوانوں نے تو بالکل طے کر لیا ہے کہ مرضی سے سونا ہے اور ہر کام الٹ کرنا ہے۔ کوئی نوجوان ملنے آیا تھا تھوڑے دن پہلے دوپہر کو، تو میں نے کہا کھانا کھلائیں، تو کہنے لگے پیر صاحب ابھی تو میں نے ناشتہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا میاں 12:30 جس نے ناشتہ کیا ہے تو دوپہر کا کھانا 6 بجے کھائے گا، اور رات تیری کب ہوگی؟ پھر یہی ہے نا کہ 12:30 اماں تو بیچاری بڑھاپے میں اٹھ کے پکا کے نہیں دے گی، تو برگر ہی کھائے گا، اور سویرے وہ ہضم نہیں ہوگا پھر تو دوائی بھی کھائے گا۔ جب آپ فطرت کے خلاف چلتے ہیں، رات رب نے سونے کے لیے بنائی اور دن جاگنے کے لیے، تو جب الٹ کرو گے جوانوں تو صحت پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ دن کی جو نیند ہوتی ہے وہ سستی پیدا کرتی ہے، اور رات کی نیند آپ کی تھکاوٹیں دور کرتی ہے۔ تو جس چیز نے آپ کو سست کرنا ہے اس پر توجہ زیادہ ہے، اور جس چیز نے آپ کو طاقتور کرنا ہے اس پر آپ کی توجہ نہیں۔ وقت پر رات کو سونا اور کچھ نہ کچھ کرتے رہنا۔ میری بزرگوں سے بھی گزارش ہے کہ ریٹائرمنٹ کی زندگی اور جوانوں سے بہت زیادہ امیدیں لگا لینا اور کمزور پڑ جانا، یہ بھی چیزیں انسان کے لیے مشکل پیدا کرتی ہیں۔ کیوں ریٹائر ہوں؟ کبھی تلاوت سے بھی بندہ ریٹائر ہوا ہے، کبھی درود و سلام پڑھنے سے بھی بندہ ریٹائر ہوا ہے، کبھی معاذ اللہ کثرت نفل سے بھی بندہ، نوافل سے بھی بندہ ریٹائر ہوا ہے۔ اللہ اللہ کریں، کچھ کام کریں۔ حضرت
امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، آپ پہلے قاضی القضاء ہیں امت کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ شاگرد ہیں، چیف جسٹس بنایا تھا ہارون رشید نے آپ کو۔ ساری زندگی علم پڑھنے میں، علم پڑھانے میں گزری۔ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، ہمیشہ سیکھنے کا، طلب کرنے کا، اس پر بڑے شوق سے عمل کیا۔ آخری وقت آیا تو بڑے بیمار ہو گئے تھے۔ شیخ ابراہیم ایک عالم ہے، وہ کہتے ہیں میں آپ کی زیارت کے لیے گیا تو آپ نا اتنے علیل تھے کہ بے ہوشی کے عالم میں آپ آرام کر رہے تھے۔ میں بیٹھا تو ہوش آیا۔ ساری زندگی علم پڑھانے میں، دین سیکھنے میں، دین سکھانے میں، لوگوں کو بتانے میں، تحقیق کرنے میں گزر گئی۔ آنکھ کھلتے ہی نا مجھ سے کہنے لگے اچھا ہوا ابراہیم تم آ گئے، ایک مسئلہ ڈسکس کرنا تھا۔ میں نے کہا حضور اس حال میں بھی؟ تو کہنے لگے اچھا نہیں، دین پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے دنیا سے چلے جائیں، ہم سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ کہتے ہیں میں اتنا متاثر ہوا کہ دنیا سے جا رہے ہیں، شوق ابھی بھی علم کا ہے، آخری ہجکیاں ہیں اور علم کا ابھی بھی شوق ہے۔ فرماتے ہیں ان کی طبیعت میں بڑی نکات تھی، مسئلہ بتایا، پھر لیٹ گئے۔ میں نے سلام لی اور جب میں ان کے دروازے سے آگے گزرا تو پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے امام ابو یوسف کا وصال ہو گیا۔ آخری دم تک ان لوگوں نے اپنے معاملات کو نہیں چھوڑا، چیزوں کو مینج کر کے رکھا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہونے لگے، تمہیں پتہ لگ جائے قیامت آنے والی ہے اور تمہارے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پودا ہو، تو فرمایا قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے اسے بھی لگا ہی دینا، لگا دینا، خیر کا کام کر ہی لینا۔ وہ جو تمہارے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو وہ بھی انتظار میں نہ گزار دینا کہ قیامت آ رہی ہے تو انتظار کروں۔ فرمایا وہ پودا بھی لگا دینا تاکہ اس کا ثواب بھی تمہارے نامہ اعمال میں پہنچ جائے۔ کیوں وقت ضائع کریں، کیوں لمحات ضائع کریں، کیوں ایسا کام کریں جو ہمارے لیے بڑی مشکل کا باعث ہے؟ ہم نے ابھی تک طے نہیں کیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ابھی تک طے نہیں کر پائے کہ میں دراصل ہوں کیا، میرا سفر کیا ہے، میں نے جانا کدھر۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ابھی تک ساری توجہ دوسروں پر ہے، اپنے اوپر توجہ کر ہی نہیں سکے۔ ہم نے طے ہی نہیں کیا، اور جو کام کرنے والے تھے 39 سال عمر پائی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، 39 سال، پورے 40 نہیں، لیکن وہ کروڑوں بار درود و سلام بھی پڑھ گئے، وہ سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید بھی ختم کر گئے۔ پچھلے ان سے قبل گزرنے والے بادشاہوں کی زیادتیاں معروف تھیں، لیکن وہ آئے تو نظام حکومت کو عدل سے بھی بھر گئے۔ لوگ بڑی بڑی آسائشوں میں زندہ تھے، انہوں نے بادشاہی میں فقیری کر کے بھی دکھا دی۔ انہوں نے اس طرح کا نظام دنیا کو دے دیا کہ زکوٰۃ دینے والا ملتا تھا، لینے والا ملتا ہی کوئی نہیں تھا۔ 39 سال کی عمر میں سرخرو ہو کر رب رسول کی بارگاہ میں بھی پہنچ گئے، سارا کمال حاصل ہو گیا۔ عمر کتنی پائی؟ 39 سال۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام کی جو ظاہری عمر مبارک ہے وہ 63 سال ہے، اور 23 سال حضور کا دور تبلیغ ہے، اس میں 27 جنگیں لڑی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، 27۔ اس کے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے کفار سے مقابلہ کیا، طائف سے لے کر تبوک تک کے سفر کیے۔ میرے اور کائنات کے محبوب علیہ السلام نے ان 23 سالوں کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آوازیں زمین سے لے کر جنت تک اپنے مقدس کانوں سے سماعت بھی فرمائی، اپنے غلاموں کو اتنے درجوں تک حضور نے پہنچایا۔ حضور نے پوری دنیا میں ابلاغ دین بھی کیا، کتاب و سنت بھی سکھایا، نبی پاک نے واعظ و نصیحت بھی فرمائی، جنگوں اور غزووں میں بھی وقت دیا۔
कुफ्फार के साथ जहां मुआहदे करने थे वो मुआहदात भी हुजूर ने किए, लेकिन ये सारी चीजों के बावजूद अपनी अज़वाज को भी वक्त दिया, उनकी खुशियां उन्हें फराहम भी की। इन सारी चीजों के बावजूद मेरे महबूब ने सैयदा फातिमा से, सैयदा रुकैया से, सैयदा उम्मे कुलसूम से, बड़ी सबसे साहिबजादी सैयदा ज़ैनब, इन सब से मोहब्बत भी फरमा ली। और इन 23 सालों में हुजूर के कन्नों पे इमाम हसन भी खेले और गोद में इमाम हुसैन भी खेले। सारा ही वक्त हुजूर ने मैनेज किया, सारा वक्त हुजूर ने मैनेज किया। हर चीज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तय करके दे ली। मेरे अजीज याद रखें, अपनी जिंदगी के अंदर चीजों को मुरतब करें। हमारा इतना वक्त बेमाना बेमकसद गुजर रहा है, बेमकसद। और एक बात आखिर में और भी आपसे अर्ज करनी है, उन लोगों की सोबत से भी बचें जो वक्त को ज़ाया करते हैं। सुस्त लोगों के पास बैठोगे ना तो सुस्ती आएगी, उन लोगों के पास बैठोगे ना जो कच्ची कच्ची मायूस मायूस बातें करते हैं, माज़अल्लाह, तो आपके अंदर वो बातें भर देंगे। सोबत न चाहते हुए भी बंदे पर असर डालती।